السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور کہانی، بٹ یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے چینل پر ساری مکمل کہانیاں ہیں، ساری کہانیاں کمپلیٹس ہیں، لیکن ایک کہانی ایسی ہے جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی، جس کا نام ہے جان براق۔ جی ہاں، جان براق، جس کی 7 قسط پہلے ہو چکی ہے اور اب میں اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی، اگر آپ نے پہلے نہیں سنی تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اس کے آگے کی یہ کہانی ہے جسے میں مکمل کر رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں جان براق پارٹ 8۔ میں نے براق کو نہیں مارا، میسن کو دیکھتے وہ چیخ رہی تھی، مگر اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ اپنی ساتھی کو اسے ساتھ لے کر چلنے کا بول کر باہر نکل گیا تھا۔ تم پلیز مہوش کو کال کر دینا، وہ باہر نکلتی ایک آخری امید سے بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ کس نے اور کب براق کو مار دیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی، اور اب اسے ہی اس کے قتل کے جرم میں پھنسا بھی دیا گیا تھا۔ 3 دن سے وہ جیل میں پڑی تھی، کوئی بھی اس سے ملنے نہ آیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے وہ براق کا سوچ کر رونے لگتی، تو کبھی خود کو یہاں قید پا کر وحشت سے آنکھیں موند لیتی۔ اٹھو لڑکی، تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ آئرل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو باہر دلاور کو کھڑا پایا۔ اسے ایک پل کو یہاں سے نکلنے کی امید نہیں ہوئی تھی۔ آئرل، میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کیا تم نے براق کو مارا؟ دلاور کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں دلاور، میں نے براق کو کچھ نہیں کیا، وہ چیخ رہی تھی۔ تو کیا تم نے قتل نہیں کیا؟ نہیں، میں اسے کیوں ماروں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ پھر تم بھاگی کیوں تھی؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں براق سے لڑ کر کچھ دنوں کے لیے نمر کے پاس چلی گئی تھی۔ کیا واقعی براق کو کسی نے مار دیا ہے؟ اس نے آخری بات کانپتی آواز میں پوچھی تھی۔ قتل والی جگہ پر تمہاری انگلیوں کے نشان اور تمہارا اسٹالر بھی ملا ہے۔ دلاور کی بات سن کر اس نے بے ساختہ اپنے لب کاٹے تھے۔ دلاور، میں نے واقعی براق کو نہیں مارا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا آئرل، لیکن سارے ثبوت تمہارے خلاف ہے۔ دلاور ایک افسوس بھری نگاہ روتی ہوئی آئرل پر ڈال کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے اب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ یہاں سے نکلنا اب اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ مہوش بھی ایک بار آئرل سے جیل میں ملنے آ چکی تھی۔ سارے ثبوت آئرل کے خلاف تھے۔ دلاور نے اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل کروایا تھا۔ آج براق کے قتل کیس کی ہیئرنگ تھی، جس میں آئرل کے خلاف سارے پختہ ثبوت پیش کر دیے گئے تھے، جبکہ براق کے جاننے والے ڈاکٹر نے آئرل کی دماغی حالت صحیح نہ ہونے کا بتایا تھا، جس کی وجہ سے آئرل کا پراپر چیک اپ کروانے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ وہ جیل میں اب واقعی پاگل ہونے لگی تھی، جیسے اسے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، اس کا میڈیکل کیا جا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے ہی کہیں براق کو مار نہ دیا ہو۔ وہ ہر روز روتے ہوئے سوتی تھی اور اٹھ کر پورا دن جیل کے کسی کونے میں خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ کھانا بھی مشکل سے ہی کھا رہی تھی، جس سے وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں اور میڈیکل میں بھی اس کو پاگل ثابت کر دیا جائے گا۔ آخر ہمارا مقصد پورا ہونے ہی والا ہے، اور الیکس، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جیسے ہی رقم ہاتھ لگے گی تمہیں تمہارا 10% حصہ مل جائے گا۔ اندھیرے میں کھڑا وجود الیکس سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آخر وہ اپنے مقصد کے اتنے قریب جو پہنچ چکا تھا۔ مجھے بھی بے صبری سے فائنل ہیئرنگ کا انتظار ہے۔ آخر میرا آئرل کو ڈرانا اور وہ لیٹرز بھیجنا اب واقعی اسے پاگل ثابت کرنے والے ہیں۔ وہ جائے گی پاگل خانے اور ہمیں اس کے شوہر کی دولت مل جائے گی۔ الیکس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے ہی آئرل کو آفس میں ڈرایا تھا، اور اس کے بعد آئرل کو براق کے سامنے بھی دماغی مریضہ ثابت کیا گیا تھا، تاکہ براق کے قتل کے بعد انہیں آسانی ہو سکے اور وہ آرام سے اسے پاگل ثابت کر سکے۔ اور جو روم براق کے گھر تھا، وہ بھی براق کے ملازموں کو دے کر ان لوگوں نے سیٹ کروایا تھا۔ سارا پلان پری پیڈ تھا۔ انہوں نے ہی وہ میسیجز آئرل کو کیے تھے، جس کے مطابق آئرل ڈر کر بھاگ گئی تھی، جس سے براق کو بھی آسانی سے قتل کروا دیا گیا تھا۔ آئرل کے فنگر پرنٹس اور اس روم کے ڈور سے انہوں نے لیے تھے، اور اسکارف اس کا وہاں موجود الماری سے لیا گیا تھا۔
اچھا ہے، سڑے گی جیل میں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ ویسے بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا، ایلیکس زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ 3 دن بعد آج کورٹ کی طرف سے براق کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلایا گیا تھا تاکہ اس سے ملا جا سکے، کیونکہ اس کی پراپرٹی اور بزنس بھی کسی کو سونپا جانا تھا۔ دلاور اپنے وکیل کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، اس کے لیگل رشتہ دار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک لڑکی بلیک ڈریس میں چلتی ہوئی اندر آئی تھی، اس کی آنکھیں بہت مسکرا رہی تھیں۔ ہیلو، مائی نیم از مہوش، وہ اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ میں براق کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تھا اور کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دلاور نے اسے حیرت سے دیکھا تھا کہ یہ کب سے براق کی رشتہ دار بن گئی تھی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی وہ آئرل کی دوست کے طور پر ملی تھی۔ وکیل کے پوچھنے پر مہوش نے اسے بتایا تھا کہ وہ براق کی انکل کی بیٹی ہے اور لیگلی اب اس پراپرٹی کی حقدار بھی۔ وکیل نے اسے کچھ ضروری کاغذات لے لیے تھے اور اسے بتا دیا تھا کہ اب براق کے بعد 2 دن تک پراپرٹی اس کے نام کر دی جائے گی۔ بات سنیں مس مہوش۔ مہوش جو وکیل کی بات سننے کے بعد جانے لگی تھی، پیچھے سے دلاور کی آواز سن کر ٹھٹک کر رکی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کب سے براق کی رشتہ دار بن گئی؟ کہیں تم نے ہی تو براق کو مار کر آئرل کو تو نہیں پھنسا دیا؟ دلاور نے اسے چھوٹی آنکھیں کر کے گھورا تھا۔ میں بالکل نہیں، اور تمیز سے بات کرے۔ اور آئرل دماغی مریضہ ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی، اور اسی نے براق کو مارا ہے۔ اسے گھور کر بولتی مہوش تیزی سے چلی گئی۔ رابن، اس کا پتہ کرواؤ، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور عدالت سے 1 ہفتے کا مزید وقت لے لو۔ مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایک طرف یہ لڑکی خود کو آئرل کی دوست بتا رہی ہے اور دوسری طرف اسی کے خلاف اس نے گواہی بھی دی ہے۔ دلاور کو اس کے وکیل رابن نے جواب دیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ اتنی آسانی سے براق کو آئرل مار دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دلاور کی بات نے رابن کو بھی سوچ میں مبتلا کر دیا تھا کہ کون تھا، اگر آئرل نہیں تو کون تھا وہ جس نے براق کو مارا تھا۔ دلاور کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ہمیں اس کا کچھ کرنا ہوگا، مہوش نے اپنے سامنے کھڑے وجود سے کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، لگے ہاتھوں اس کا بھی کام نپٹا دیتے ہیں، اور وہ بھی براق کے ساتھ اوپر جائے گا، سامنے کھڑے وجود نے شفقت سے کہا تھا۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کرنے والے ہیں ہم اس دلاور کا؟ اس وجود نے مہوش سے پوچھا تھا۔ ہم کیا کریں گے مہوش؟ نیو یارک میں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ مہوش اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ایلیکس کو کال کرو، اسے کام پر لگائے، وہ وجود مسکراتا ہوا بولا تھا۔ کیسے بے ضمیر لوگ تھے یہ، جو زندہ جانوں کو مارنے کی بات بھیڑ بکریوں کی طرح کر رہے تھے۔ تم نے ایسے ہی اس ایلیکس کو شامل کیا ہوا ہے، ورنہ ہم دونوں کو وہ 10% بھی اسے دینا نہیں پڑتا تھا، مہوش نے ناک سکیڑ کر کہا۔ اسے ہمارا کام کرنے دو، اس کا بھی ماریا کی طرح کام تمام کر دیں گے۔ مہوش اس کی بات پر مسکرائی۔ دلاور اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر جا رہا تھا۔ جب سگنل پر بریک لگانے سے اس کی کار کی بریک نہیں لگی تو اسے علم ہوا تھا کہ اس کی کار کی بریکس فیل کر دی گئی ہے۔ اس کا پہلا شک مہوش کی طرف گیا تھا، اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ مہوش نے ہی براق کو مروا دیا ہے۔ وہ بائی دا وے گاڑی دوسری طرف لے گیا، مگر پھر بھی وہ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی گاڑی زور سے سامنے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ آخری بار بند ہوتی آنکھوں سے دلاور کو بس ایمبولینس کی سائرن کی آواز سنائی دی تھی۔ تم نکمے انسان، ایک کام تمہیں دیا تھا، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ مہوش اور وہ وجود ایلیکس پر چیخ رہے تھے۔ 24 گھنٹے گزر گئے تھے دلاور کے ایکسیڈنٹ کو، اور وہ بچ گیا تھا اور اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا۔ میں نے بریک فیل کی تھی، اب اگر وہ نہیں مرا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایلیکس غصے سے بولا۔ سامنے کھڑے وجود نے اس میں بغاوت اٹھتے دیکھ کر اپنی جیکٹ سے گن نکالی تھی اور 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی تھی۔ ایلیکس گولیاں لگنے سے زمین پر گر پڑا تھا اور تڑپتے ہوئے اس کے وجود اب حرکت کرنا بند کرنے لگا تھا۔ تم تیاری کرو مہوش، ہم دونوں خود اس دلاور کا کام تمام کرنے جائیں گی۔ اوکے، میں ہاسپٹل کے سسٹم کو یک کرواتی ہوں، تم آ جاؤ، مہوش نہوس سے ایلیکس کو دیکھتی بولی تھی اور باہر چلی گئی۔ دلاور دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جبکہ اس کے بائیں بازو پر فریکچر آیا ہوا تھا
اور اس کی ٹانگ پر بھی پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ وہ وجود مہوش کے ساتھ دلاور کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک نرس کو پیسے دے کر یہاں آئے تھے۔ اس وجود نے مہوش کو زہریلی مسکراہٹ پاس کرتے اس سے کوئی سرنج لینا چاہی تھی۔ جب دلاور نے اپنی آنکھیں دھیرے سے کھول کر خود پر جھکے وجود کو دیکھا تھا، دلاور کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ وجود کوئی انجیکشن وہاں موجود ڈرپ والی بوتل میں ڈال رہا تھا۔ ہائے ہسبینڈ، ایلف تنزیہ بولی تھی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دلاور نے اس کے ہاتھ میں خالی انجیکشن دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے دن پورے ہو گئے ہیں دلاور، اب تم بھی اپنے دوست کے پاس جاؤ۔ کیا تم نے براق کو مارا ہے؟ دلاور نے بے یقینی سے اس کی بات ان سے پوچھ لیا۔ ہاں بالکل، میں نے ہی اسے مارا ہے۔ محبت کرتی تھی میں اسے، لیکن مجھے چھوڑ کر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے ایک نظر دیکھا تک نہیں۔ وہ اس کے قریب اسٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ مہوش بھی اسی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد بھی میں نے اس کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونا چاہا تھا، مگر وہ نہیں مانا اور مجبوراً مجھے تم سے ایک بچے کے باپ سے شادی کرنی پڑی۔ پھر میں نے اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ 10 سال لگے مجھے یہ سب کرنے میں۔ میں نے مہوش کو ڈھونڈا جو براق کے باپ کی چچا زاد بیٹی تھی۔ اسے میں نے براق کے آفس میں جاب دلوائی اور پھر اسے تباہ کرنے کے لیے میں نے اس کی کمپنی کے کاغذات چوری کروا کر بھی دوسری کمپنیوں کو دیے، مگر وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا رہا۔ پھر آئرل آئی اور میں نے اس کے ذریعے براق کو مارنے کا سوچا، کیونکہ وہ میرا تو ہو نہیں سکتا اور میں اسے کسی کا ہونے نہیں دے سکتی۔ میں نے ماریا اور ایلیکس کی مدد سے آئرل کو پاگل اور ذہنی مریضہ ثابت کروایا تاکہ اس کو آسانی سے براق کے قتل میں پھنسایا جا سکے، اور پھر سارا پلان کامیاب کرنے کے لیے مجھے مہوش کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ مہوش کو دولت چاہیے تھی اور مجھے دولت پلس براق کی موت۔ اب تنہا رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بائے بائے۔ ایلف ہنستے ہوئے بولتی اٹھی تھی۔ دلاور اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہوش کو اشارہ کرتی ایلف باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھولنے پر باہر کھڑے میسن اور دوسرے پولیس والوں کو دیکھ کر مہوش اور ایلف کے پسینے چھوٹ گئے۔ لگاؤ انہیں ہتھکڑیاں۔ میسن کے بولنے پر لیڈی پولیس نے آگے بڑھ کر مہوش کو پکڑا تھا، جبکہ ایلف بھاگ کر دلاور کے پاس گئی۔ ہتھیاور اس کے پاس پڑے شیشے کے گلاس کو توڑ کر اس نے اسے دلاور کے گلے کے پاس لگا دیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی سمجھ نہ پایا تھا۔ دلاور نے میسن کو ایک نظر دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنے چوٹ لگے ہاتھ کو اٹھاتے اس سے ایلف کا ہاتھ پکڑا اور اسے مروڑ دیا۔ آہ! اپنا مہوش ہاتھ مڑنے پر تکلیف سے چیخ مارتی ماریا نے اس سے دور ہٹنا چاہا تھا جب دلاور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اسے جڑتے دلاور نے اسے لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، ایلف چیخ رہی تھی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے زندہ براق کو دیکھتے اس کا منہ ہی بند ہو گیا تھا۔ براق اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ تم؟ ایلف کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اب کی بار براق نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب براق واپس گھر آیا تھا تو سارے ملازم جا چکے تھے۔ رات کا وقت تھا، گھر میں گہرا اندھیرا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچا تب اس کے سر پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، مگر براق قدموں کی آہٹ پر فوراً ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ خود پر حملہ کرنے والے شخص سے بھڑ گیا تھا اور وہ جو براق کو قتل کرنے آیا تھا اب خود ہی براق سے اپنی پٹائی کروا رہا تھا۔ اسے کالر سے پکڑتے ایک طرف پھینکتے براق نے لائٹ آن کی اور اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کہ وہ کیوں مارنے آیا ہے۔ پھر ایلیکس کے نہ بولنے پر براق نے اسے خوب مارا اور اس سے سارا پلان اگلوا لیا تھا اور اپنا ایک نیا پلان بنایا جس کے مطابق ایلف کو اس کا پلان کامیاب ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس سب میں اس نے میسن اور دلاور کی مدد بھی لی تھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ براق مر گیا ہے اور پھر اسی طرح ان کے سامنے مہوش آئی اور ایلف کا بھی ایلیکس نے بتایا تھا۔ دلاور کے ایکسیڈنٹ کو بھی براق لوگوں نے پلان بنا دیا تھا۔
جس سے دلاور کو زخمی دکھایا گیا تھا جبکہ وہ بالکل بھی ٹھیک تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا، تمہیں مر جانا چاہیے، ایلف چیخ رہی تھی اور پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی، جبکہ مہوش خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی ایک اور گفٹ تمہارے لیے ہے۔ براق مسکرایا تھا اور زندہ سلامت ایلیکس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اس وقت براق کے کہنے پر ہی بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، جس سے وہ بچ گیا تھا۔ ایلیکس ان کے خلاف گواہ بن گیا، جس سے وہ بچ گیا تھا۔ میں جیل سے نکل کر تمہیں برباد کر دوں گی۔ اسے چیختے چلاتے دیکھ کر براق ہنس رہا تھا اور ہاتھ ہلا کر اسے بائے کیا تھا۔ دلاور کو ایلف کی حقیقت کا جان کر بہت افسوس ہوا تھا، مگر اتنا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کی بیوی ضرور تھی مگر اس سے دلاور کو کوئی محبت نہیں تھی۔ عدالت میں آئرل کو بے گناہ ثابت کر کے ایلف اور مہوش کو سزا سنا دی گئی تھی۔ مہوش کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، جبکہ ایلف پاگل ہو گئی تھی، جس کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا تھا۔ براق آئرل نے روتے ہوئے خواب کی طرح براق کے چہرے کو چھوا تھا۔ میسن نے آئرل کو پہلے بتایا بھی تھا کہ وہ زندہ ہے، بس اصل قاتل کا پتہ لگا رہے ہیں، مگر اسے یقین نہیں تھا۔ براق نے آئرل کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی چومی تھی اور اس کے پورے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کنٹرول کرو براق، پیچھے سے دلاور کی آواز سن کر براق کو ہنسی آ گئی، جبکہ آئرل کو اس نے زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے آگے کا براق؟ دلاور نے اس سے پوچھا۔ اب پاکستان واپس جانے کا ارادہ ہے۔ بہت گزار لی یہاں زندگی، اب واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ براق کی بات پر آئرل نے حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ براق، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل جانے براق، اس کا سر چومتے براق نے کہا تھا، جس پر آئرل بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اسے اب یہاں رہنے کا سوچ کر بھی وحشت ہو رہی تھی۔ اب وہ اپنے ملک جا کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، جہاں براق کی کوئی پاگل دیوانی لڑکی نہ ہو۔ مہرین ویسے تو اب یہ دوسری طرف کی کہانی ہے۔ مہرین ویسے تو اپنے آنے والے وارث کے لیے خوش تھی، مگر اسے ابھی بھی پاکیزہ سے نفرت ہی تھی۔ پرانی باتیں یاد کر کے اس کے من میں دوبارہ پاکیزہ کے لیے نفرت بڑھ جاتی تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اندھی ہو چکی تھی، اور اتنی زیادہ اندھی ہو چکی تھی کہ آج کل وہ جو پہلے دنوں میں پاکیزہ کا بہت خیال رکھتی تھی، اب دوبارہ سرد رویہ اختیار کرنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں پاکیزہ کا گندا خون ہی اس کے بچے میں ہوگا۔ کیسی سوچ تھی اس کی! اب وہ دوبارہ پاکیزہ کو شاہویز کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے ایک باقاعدہ پلان بنایا ہوا تھا۔ حیدر، شاہویز کے دوست کو اس نے آج گھر بلایا۔ ایک ضروری بات کرنے کے سلسلے میں حیدر بھی ان سے ملنے خوشی خوشی چلا آیا تھا۔ آخر ان کی عزت جو بہت کرتا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی وہ اس بیچارے کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ حیدر بیٹا کیسے ہو؟ مہرین مسکرائے ہوئے اس سے ملی تھی۔ میں الحمدللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا وہ میں شاہویز کو سرپرائز دینے کا سوچ رہی ہوں، اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے، اسی سلسلے میں کیا تم میری مدد کرو گے؟ جی آنٹی ضرور، حیدر فوراً بولا۔ بیٹا وہ سیکنڈ کمرے میں نے کچھ چیزیں رکھی ہے، پہلے تو جا کر وہ اٹھا لاؤ، میری کمر میں بہت درد تھا ورنہ میں خود چلی جاتی، مہرین چہرے پر مسکینی سجائے ہوئے بولی۔ حیدر فوراً انہیں منع کرتا اس روم کی طرف چلا گیا جہاں پہلے ہی سے پاکیزہ سو رہی تھی۔ حیدر اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تو جیسے ہی اس نے سوئچ ڈھونڈنا چاہا تو کسی نے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ سوئچ آن کرتے ہی حیدر پیچھے بند دروازے کی جانب مڑا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کرتے ایک نظر کمرے کو دیکھا تھا، جہاں بیڈ پر سوئی پاکیزہ کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اس صورتحال کو غلط سمجھ سکتا تھا۔ آنٹی دروازہ کھولے! حیدر زور سے دروازہ بجاتا بول رہا تھا جب پاکیزہ ڈر کر اٹھی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ حیدر بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خود کو چادر سے ڈھانپتے کانپتی آواز میں پاکیزہ نے پوچھا تھا۔ مہرین آنٹی نے بھیجا تھا، وہ جواب دیتا لب بھیج گیا تھا جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور سامنے شاہویز کھڑا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا سچ میں شاہویز مہرین کی چال کو سمجھ پایا ہے، یا وہ اس بار پھر دھوکہ کھا جائے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی پر شک کرے گا؟ اب کیا ہوگا ان کی زندگی میں؟ یہ سب جاننے کے لیے اور اس کہانی کا انجام جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔